بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ھذا تبین۔ متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب مصنف نے یہ کہا مطابقت التزام کو مستلزم نہیں ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ جہاں دلالت تضمن ہو وہاں التزام ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ہر ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ماہیت مرکبہ کے لیے بھی لازم ذہنی کا ہونا معلوم اور یقینی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ماہیت مرکبہ ایسی ہو جس کا کوئی لازم ذہنی نہ ہو، تو اس وقت دلالت تضمن ہوگی اور التزام نہیں ہوگی۔ ومن ھذا، جب مصنف نے کہا مطابقت التزام کو مستلزم نہیں تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہر ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں، ہر ماہیت مرکبہ کے لیے بھی لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ماہیت مرکبہ ایسی ہو جس کا کوئی لازم ذہنی نہ ہو، تو اس وقت دلالت تضمن ہوگی اور دلالت التزام نہیں ہوگی۔ ترجمہ: ومن ھذا، اور اس سے واضح ہو گیا تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا، اس لیے کہ جس طرح معلوم نہیں ہے لازم ذہنی کا پایا جانا ہر ماہیت بسیطہ کے لیے معلوم، یہ بھی معلوم نہیں ہے ہر ماہیت مرکبہ کے لیے لازم ذہنی کا پایا جانا بھی۔ بوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ ماہیات مرکبہ میں سے کوئی ماہیت ہو کہ نہ ہو اس کے لیے لازم ذہنی، تو وہ لفظ کے جو موضوع ہو اس کے مقابلے میں دلالت کرنے والا ہوگا اس کے اجزاء پر تضمن کے ساتھ نہ کہ التزام کے ساتھ۔ وفی عبارت المصنف، متن پر اعتراض ہے کہ متن میں تسامح ہے، کیونکہ جو کچھ مصنف نے ذکر کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ تضمن التزام کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا غیر ظاہر ہے۔ ان میں فرق ہے۔ پہلے کا مطلب ہے تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے، اور دوسرے کا مطلب ہے تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا غیر ظاہر ہے۔ متن پر اعتراض کہ متن سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کہ تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے، بلکہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا غیر ظاہر ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے کا مطلب ہے تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونا ظاہر ہے، اور دوسرے کا مطلب ہے کہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونا غیر ظاہر ہے۔ ترجمہ: وفی عبارت المصنف کی عبارت میں تسامح ہے، کیونکہ وہ چیز جو لازم ہے اس بات سے کہ جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ نہیں ہے تضمن کا التزام کو مستلزم نہ ہونے کا ظاہر ہونا، بلکہ تضمن کا التزام کو مستلزم ہونے کا غیر ظاہر ہونا، اور فرق ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے۔ وَأَمَّا ہُمَا، اس کا مطلب ہے کہ تضمن و التزام مطابقت کو مستلزم ہے، یعنی جہاں دلالت تضمن اور التزام ہوگی وہاں دلالت مطابقت بھی ہوگی، اس لیے کہ تضمن و التزام جو ہے وہ مطابقت کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہو، مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب ہوا تضمن اور التزام مطابقت کو مستلزم ہیں، یعنی جہاں دلالت تضمن ہوگی وہاں دلالت مطابقت بھی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے، مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ ترجمہ: وَأَمَّا ہُمَا، اور بہرحال وہ دونوں یعنی تضمن و التزام پس مستلزم ہیں مطابقت کو اس لیے کہ وہ نہیں پائے جاتے مگر مطابقت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دونوں اس کے تابع ہیں، اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہو نہیں پایا جاتا بغیر مطبوع کے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ، حیثیت کی قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے احتراز ہے تابع عام سے، جیسے کہ حرارت آگ کے تابع ہے، اور یہ حرارت کبھی آگ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ سورج اور حرکت میں حرارت ہوتی ہے لیکن آگ نہیں ہوتی، لیکن حرارت اس حیثیت سے کہ وہ آگ کے تابع ہے صرف آگ کے ساتھ پائی جائے گی۔ اسی طرح تضمن و التزام اس حیثیت سے کہ مطابقت کے تابع ہیں صرف مطابقت کے ساتھ ہی پائے جائیں گے۔ حیثیت کی قید کا فائدہ کہ اس سے احتراز ہے تابع عام سے، جیسا کہ حرارت آگ کے تابع ہے لیکن یہ آگ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ سورج اور حرکت میں حرارت ہوتی ہے لیکن آگ نہیں ہوتی، لیکن حرارت اس حیثیت سے کہ وہ آگ کے تابع ہے صرف آگ کے ساتھ پائی جائے گی۔ اسی طرح تضمن و التزام اس حیثیت سے کہ وہ مطابقت کے تابع ہیں صرف مطابقت کے ساتھ ہی پائے جائیں گے۔ ترجمہ: وَإِنَّمَا، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقید کیا حیثیت کے ساتھ احتراز کرتے ہوئے تابع عام سے، جیسا کہ حرارت آگ کے لیے کیونکہ وہ تابع ہے آگ کے،
اور حالانکہ کبھی پائی جاتی ہے اس کے بغیر، جیسا کہ سورج اور حرکت میں، بہرحال اس حیثیت سے کہ وہ آگ کے تابع ہے پس نہیں پائی جاتی مگر آگ کے ساتھ۔ وفی ھذا البیان، ایک اعتراض نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ دعویٰ ہے تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ دلیل یہ ہے تضمن و التزام مطابقت کے تابع ہیں، اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہو مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں صغریٰ میں حیثیت کی قید نہیں ہے اور کبریٰ میں حیثیت کی قید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صغریٰ میں حیثیت کی قید لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ اگر حیثیت کی قید لگاتے ہیں تو ہم منع کریں گے، ہم نہیں لگانے دیں گے، اس لیے کہ حیثیت کی قید تابع کے مفہوم میں ہوتی ہے اور تضمن و التزام تابع کے فرد ہیں۔ اور اگر مقید نہیں کرتے صغریٰ کو، صغریٰ میں اس حیثیت کی قید نہیں لگاتے تو حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا، کیونکہ صغریٰ میں حیثیت کی قید نہیں ہوگی، کبریٰ میں حیثیت کی قید ہوگی، تو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ دعویٰ ہے تضمن و التزام مطابقت کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ دلیل یہ ہے کہ تضمن و التزام تابع ہیں، اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہو مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر حیثیت کی قید کبریٰ میں ہے، صغریٰ میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صغریٰ میں حیثیت کی قید لگائیں گے یا نہیں؟ اگر لگاتے ہیں تو ہم منع کریں گے، نہیں لگانے دیں گے، اس لیے کہ حیثیت کی قید تابع کے مفہوم میں ہوتی ہے اور تضمن و التزام تو تابع کے افراد میں سے ہیں۔ اور اگر حیثیت کی قید صغریٰ میں نہیں لگاتے تو حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا، کیونکہ حیثیت کی قید کبریٰ میں ہوگی، صغریٰ میں نہیں ہوگی، تو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ یمکن سے جواب دیا کہ ہم صغریٰ میں حیثیت کی قید نہیں لگائیں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ کبریٰ میں جو حیثیت کی قید ہے وہ حد اوسط یعنی تابع کی قید نہیں ہے، بلکہ حکم یعنی لا توجد کی قید ہے۔ تو اب حد اوسط کا تکرار ہو جائے گا، دونوں جگہ تابع ہوگا بغیر حیثیت والی قید کے، تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ ہم صغریٰ میں حیثیت کی قید نہیں لگائیں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ کبریٰ میں جو حیثیت کی قید ہے وہ حد اوسط یعنی تابع کی قید نہیں ہے، بلکہ حکم یعنی لا توجد الا معہا کی قید ہے۔ تو اب حد اوسط کا تکرار ہو جائے گا، کیونکہ دونوں جگہ تابع ہے بغیر حیثیت کی قید کے۔ ترجمہ: اور اس بیان میں نظر ہے، اس لیے کہ صغریٰ میں تابع اگر مقید ہو حیثیت کے ساتھ تو ہم اس کو منع کریں گے، اور اگر اس کو اس کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تو حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا، پس یہ نتیجہ نہیں دے گا مطلوب کا۔ اور ممکن ہے کہ جواب دیا جائے اس کا کہ حیثیت کبریٰ میں نہیں ہے قید حد اوسط کی، بلکہ اس میں حکم کی ہے، پس تکرار ہوگا حد اوسط کا۔ نام ایک فائدہ بیان کیا کہ اس جواب سے ایک اور خرابی لازم آ رہی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ تضمن مطلقاً مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور دلیل سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تضمن اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے وہ مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ تو جو دعویٰ ہے وہ دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا، اور جو دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ دعویٰ نہیں ہے۔ فائدہ بیان کیا کہ اس جواب سے ایک اور خرابی لازم آ گئی، وہ یہ کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ تضمن مطلقاً مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور دلیل سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، وہ یہ ہے تضمن اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے مطابقت کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ تو جو دعویٰ ہے وہ دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا، اور جو کچھ دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ نام ترجمہ: جی ہاں، وہ چیز جو لازم ہے دونوں مقدموں سے یہ ہے کہ تضمن اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے نہیں پائی جاتی بغیر مطابقت کے، اور وہ غیر مطلوب ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ تضمن مطلقاً نہیں پائی جاتی بغیر مطابقت کے، اور وہ لازم نہیں ہے۔ قال والدال بالمطابقہ، متن کا حاصل یہ ہے کہ وہ لفظ جو مطابقتاً دلالت کرے دو قسم پر ہے: مرکب، مفرد۔ مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہو، جیسے رام الحجارہ۔ مفرد وہ ہے کہ اس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو۔ متن کا حاصل یہ ہے کہ وہ لفظ جو مطابقت کے ساتھ دال ہو دو قسم پر ہے: مرکب، مفرد۔ مرکب وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہو، جیسے رام الحجارہ۔ مفرد وہ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو۔
ترجمہ قال مصنف نے کہا وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہو مطابقت کے ساتھ اگر ارادہ کیا جائے اس کی جز سے دلالت کو اس کے معنی کی جز پر تو وہ مرکب ہے جیسے رامل حجارہ، ورنہ پس وہ مفرد ہے۔ اقول متن کی وضاحت کی کہ وہ لفظ جو معنی پر مطابقتاً دلالت کرے دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ ہوگا یا نہیں، اگر ہو تو مرکب ہے، نہ ہو تو مفرد ہے۔ مرکب کی مثال رامل حجارہ، اب یہ مرکب ہے کیونکہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہے، وہ اس طرح کہ رامی سے مقصود یہ ہے کہ اس رمی پر دلالت ہو جو ذات کی طرف کسی ذات کی طرف منسوب ہے، اور حجارہ سے مقصود یہ ہے کہ وہ جسم معین پر دلالت کرے۔ دونوں معنوں کا مجموعہ رام الحجارہ کا معنی ہے۔ متن کی وضاحت کی وہ لفظ جو معنی پر مطابقت کے ساتھ دال ہو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہو تو مرکب ہے، نہ ہو تو مفرد۔ مرکب کی مثال رام الحجارہ، اب یہ مرکب ہے کیونکہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہے، وہ اس طرح کہ رامی سے مقصود یہ ہے کہ اس رمی پر دلالت ہو جو کسی ذات کی طرف منسوب ہے، اور حجارہ سے مقصود یہ ہے کہ جسم معین پر دلالت ہو۔ دونوں معنوں کا مجموعہ یہ رام الحجارہ کا معنی ہے۔ ترجمہ اقول میں کہتا ہوں وہ لفظ کے جو دلالت کرنے والا ہو معنی پر مطابقت کے ساتھ یا ارادہ کیا یا یہ کہ ارادہ کیا جائے گا اس کی جز سے دلالت کا اس کے معنی کی جز پر یا ارادہ نہیں کیا جائے گا، بس اگر ارادہ کیا جائے اس کی جز سے دلالت کا اس کے معنی کی جز پر تو وہ مرکب ہے جیسے رام الحجارہ، اس لیے کہ رامی اس سے مقصود دلالت کرنا ہے اس رمی پر جو منسوب ہو کسی موضوع کی طرف کسی ذات کی طرف، اور حجارہ اس سے مقصود دلالت کرنا ہے جسم معین پر، اور دونوں معنوں کا مجموعہ رام الحجارہ کا معنی ہے۔